اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز چونکہ آخری دن ہے ماہ شعبان کا، ہو سکتا ہے کہ کل آخری دن ہو، بہرحال یہ مراجع طے کریں گے، اور آج جو ہے آخری ہماری اس نشست میں پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جو کہ روزانہ آپ اس پروگرام کو 2 بجے کربلا مقدسہ کے ٹائم کے مطابق ملاحظہ فرماتے تھے۔ انشاءاللہ شبہائے ماہ رمضان عظیم میں یہی پروگرام انشاءاللہ کربلا مقدسہ کے ٹائم کے مطابق رات 11 بجے آپ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ اور آج ہم نے جس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، حضرت آیت اللہ العظمہ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالی، جنہوں نے ایک خطاب ماہ رمضان عظیم کے استقبال میں ارشاد فرمایا تھا، اور وہ بیانات نہایت ہی بارزش بیانات، انشاءاللہ اسی عنوان سے گفتگو کریں گے۔ اور آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد اطہر کاظمی صاحب قبلہ میرٹھ سے، اور انشاءاللہ کنٹرول روم سے گزارش ہے کہ جو ہی ان کے ساتھ رابطہ قائم ہو سکے تو ہمیں انشاءاللہ مطلع کرے، تاکہ اس گفتگو کو انشاءاللہ آگے چلا سکے، اور نہایت ہی خوبصورت نکات جو اس سخنرانی میں مومنین نے سنے ہیں، انشاءاللہ اس کی مزید شرح کے لیے اور اس پر مزید گفتگو کے لیے انشاءاللہ، چونکہ ہم گزشتہ کچھ دنوں سے اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، اور جو نکات تھے ان کو مزید مومنین کے لیے روشن کر رہے تھے، تو یہ ایک دیکھیں جو مراجع کرام ہے، یقیناً ماہ رمضان عظیم جو کہ ایک عظیم مہینہ ہے، تو اس عنوان سے علماء کرام نے اپنے خود جو بیانات ارشاد فرمائے ہیں، اور بہت ساری گزارشات اور بہت سارے توصیات جو انہوں نے مومنین کے لیے فرماتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جس طریقے سے خود قرآن کا حکم ہے کہ ماہ رمضان عظیم یعنی خود روزوں کا فائدہ یہ ہے کہ انسان متقی بن سکے، لعلکم تتقون، یعنی متقی اور تقویدار بننے کی ضرورت ہے۔ تو گویا کہ مراجع کرام بھی اسی عنوان سے ہی یہ اپنے توصیات فرماتے ہیں کہ تاکہ بہتر سے بہتر طریقے سے اور جامع شرائط کے ساتھ، تمام کے تمام شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اس روزوں کو بہتر سے بہتر طریقے سے ان کی ادائیگی کی جائے، اور انسان جو ہے وہ عبودیت کے درجے تک، جو حقیقی عبودیت ہے اس کے درجے تک پہنچ سکے۔ اور یقیناً جو مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمہ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ کے اس سخنرانی میں اور اس خطاب میں چند چیزوں کی طرف اشارہ تھا۔ ایک تو یہ کہ خود احکام کی طرف اور احکام کو دقت سے انجام دینا، اور اس میں سے انہوں نے تزکیہ نفس کی طرف اشارہ کیا، اور دوسرا نقطہ جو مہم نقطہ تھا وہ اس عنوان سے تھا کہ خود تبلیغ کا سلسلہ جو کہ خود فی ذاتی ہی واجب کفائی ہے، بما ہوا واجب کفائی ہے، لیکن حکم ثانوی کے بنیاد پر یہ جو ہے وہ واجب عینی ہو جاتا ہے، یعنی آج کے اس دور میں تبلیغ جو ہے وہ واجب عینی ہے۔ تو اس عنوان سے انہوں نے انہی 2 نکات پر اشارہ فرمایا، اور انہی 2 نکات پر انشاءاللہ آج ہم ان میں سے گفتگو کریں گے۔ نہایت ہی 2 مہم نقطے ہیں۔ ایک جو ہے وہ خود تبلیغ ہے کہ جس کو تبلیغ کو حکم ثانوی کے بنیاد پر اس کو جو ہے وہ واجب عینی قرار دیا گیا، اور دوسری چیز جو ہے وہ خود تبلیغ ہے کہ جو صرف علماء پہ نہیں ہے بلکہ ہر ایک شخص الی حد توان، جتنی اس کی طاقت ہوگی، جتنی اس کی قوت ہوگی، جتنی اس کی بساط ہوگی، اس عنوان سے اس نے تبلیغ دین ناب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ کو انجام دینا ہے۔ البتہ انہوں نے جیسے اشارہ فرمایا تھا کہ خود اسلام جو ہے وہ جو 1400 سال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے جس اسلام کو لوگوں کے لیے پیش کیا تھا وہ تھا اسلام حقیقی، لیکن بعد میں جو ہے بنی امیہ، بنی مروان اور بنو عباس جیسے شرپسند حکمران، انہوں نے اس اسلام کو محض نام تک
محدود رکھا، اور باقی جو ہے وہ اپنی منمانیاں کرتے رہے، مومنین پر ظلم کرتے رہے، مسلمین پہ ظلم کرتے رہے، حتیٰ شیعہ اور غیر شیعہ لوگوں پہ، مومنین اور غیر مومنین پر یہ لوگ جو ہے وہ ظلم کرنے، خلق خدا پر ظلم کرنے والے تھے۔ عرض یہ ہے، اور اس کو حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام اسمی کا نام دیا، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اسلام جعلی کہہ سکتے ہیں، اسلام کو جعل کر دینا، اپنی منمانی کے مطابق احکام کو انجام ہے۔ تو آج کے اس دور میں بھی یقیناً ہم لوگوں کے بعض ایسے تہوار منانا اور اس قسم کے بعض چیزیں کرنا کہ جس کو ہم جو ہے وہ اسلام سمجھتے ہیں، در حقیقت وہ اسلام نہیں ہوتا۔ خود آیات میں جیسے پچھلی دفعہ بھی ہم نے کچھ گفتگو کی تھی کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو جو ہے وہ ہم اسلامی فرہنگ اور اسلامی ثقافت میں لے کے آتے ہیں، در حقیقت یہ اسلامی فرہنگ اور ثقافت کی چیزیں نہیں ہوتی۔ مثلا خدا نخواستہ میں یہ نہیں کہتا، لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مثلا اہل بیت علیہ السلام کے خود جو تاریخ ولادت ہے، جو ولادتوں کی تاریخیں ہیں، اس میں مثلا ڈھول بجانا اور رقص کرنا اور اس قسم کی چیزیں جو کہ لوگ جو ہے وہ عمومی اغیار کا شیوا ہے، مومنین کا شیوا نہیں ہے، اغیار کا شیوا ہے، تو اس قسم کی چیزوں کو جو ہے خدمت میں عرض کروں کہ یہ خود ہم شاید اس کو اسلام سمجھتے ہوں گے، اسلام نہیں ہے یہ کیا ہے؟ یہ حقیقتاً یہ جو ہے اس کو آپ اسلام اسمی کہہ سکتے ہیں۔ آپ اس کو اسلام سمجھتے ہوں گے اپنے منمانی کے مطابق، آپ کی خواہش ہے بعض چیزوں کی، تو اس کو آپ اسلام کا نام تو نہیں دے سکتے۔ تو یہی روش جو ہے وہ بنی امیہ اور بنی عباس اور بنو مروان کی بھی تھی، اپنی منمانی، اپنی حکومت کو مضبوط کرنا سیاسی اعتبار سے۔ مثلا خود مرجع علی قدر نے چند مہم نکات کی طرف اشارہ فرمایا تھا، اور اس میں سے ایک یہ تھا کہ خود جو جنگیں ہوئی تھی صدر اسلام میں، غزوات ہوئے تھے، جنگیں ہوئی تھی چھوٹی بڑی، 83 جنگیں ہوئی تھی تقریباً، تو ان 83 جنگوں میں جو کفار، منافقین، ملحدین جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ، البتہ رسول اللہ نے سب مدافع جنگیں تھی، یعنی دفاع کی جنگیں ہوئی تھی، یعنی اسلام کی طرف سے دفاع کی جنگیں تھی، وہ جو ہے جنگ کو تحمیل کرتے تھے۔ تو ان جنگوں میں ٹوٹل 1400 لوگ جو ہے وہ قتل ہوئے تھے، یعنی کچھ مومنین شہید ہوئے تھے اور کچھ جو کافرین ملحدین تھے واصل جہنم ہوئے تھے۔ تو اس میں ٹوٹل تعداد جو تھے وہ 1400 کی تعداد تھی، اور جہاں تعلق ہے 1400 تعداد، اور جہاں ایک دفعہ معاویہ نے تقریباً 30,000 لوگوں کو قتل کر دیا۔ کس چیز پر؟ اس چیز پر کہ وہ ان کے سیاسی مخالفین تھے، یا ان کے خلاف احتجاج کرتے، یا ان کو پسند نہیں کرتے تھے معاویہ کو۔ شیعہ بھی نہیں تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ مولا حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ماننے والے تھے، نہیں، عام لوگ تھے، بس اس کو پسند نہیں کرتے تھے، معاویہ کو پسند نہیں کرتے تھے، کچھ ان کے اپنے ذاتی کردار کی وجہ سے۔ تو اس عنوان سے انہوں نے 30,000 لوگوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا، یا خود متوکل عباسی کے لیے جیسے کہ ہے کہ بنو عباس کا ظالم ترین حکمران، یا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کافر ترین، ملحد ترین حکمران اسی منصور عباسی کو قرار دیا تھا، یعنی کافی عرصہ پہلے حضرت نے جو ہے وہ آگاہی دی تھی مومنین کے لیے کہ بنو عباس میں سے ایک کافر ملحد، بلکہ ملحد ترین، کافر ترین، مشرک ترین حکمران متوکل عباسی لعنت اللہ علیہ، یہ شخص جو ہے یہ آئے گا۔ اور خدمت میں عرض کروں کہ یہ نہایت ہی، اور یہ کھلے عام جو ہے نا اہل بیت کی توہین کیا کرتا تھا، خدا کی لعنتیں ہو اس کے اوپر، ان کے آباء و اجداد کے اوپر جنہوں نے ظلم کی ان کے اوپر بھی لعنتیں ہو، ان کے نسلوں پر بھی لعنت ہو کہ جو اہل بیت کے دشمن تھے، یعنی اس قدر یہ ظالم جابر۔ تو متوکل عباسی نے ایک شخص کو کہ جس کا نام تاریخ میں بغا کہا گیا ہے، بغا ایک ظالم اور طاغوتی قسم کا آدمی تھا، یعنی یہ بڑا بے-رحم قسم کا، بڑا کافر اور مزاج، دل کا کافر، جسمانی طور پہ کافر، ملعون ترین آدمی بغا۔ اس شخص کو ایک اسلامی حکومت پر بھیج دیا، اور اس بغا نے حملہ کر دیا، وہاں پر 30,000 لوگوں کو قتل کر دیا، بلکہ بعض روایت میں کہتے ہیں کہ یزیدون، یعنی ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ اس نے قتل کر دیا، قتل و غارت کی انہوں نے۔ اور یہ شیوا ان کا رہا، آباء و اجداد کا شیوا بھی رہا، یعنی خود معاویہ علیہ اللعنہ والعذاب، یعنی خود معاویہ جس کا بیٹا ہے یزید پلید نے یعنی خود واقعہ
حرہ میں واقع حرہ کا واقعہ بڑا واضح ہے اور بڑا واضح واقعہ، حتیٰ اہل تسنن کہ علماء بھی ایسی واقع جو معتدل قسم کے ہیں، منصف قسم کے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یزید نے جو بربادی وہاں پر کی تھی، حفاظ قرآن کو قتل کر دیا، اس میں سے جو صحابی زادیاں تھیں ان کے ساتھ زنا کا سلسلہ، اور نعوذ باللہ، اور اس قسم کے کام انہوں نے کیے کہ وہ جو ہے کوئی بیان نہیں کر سکتا، کوئی شریف انسان اس کو بیان نہیں کر سکتا، اس قسم کے کام انہوں نے واقع حرہ پر کر دیے۔ یہ ان کی روش تھی، اس کی باپ کی روش تھی، یعنی خود معاویہ ابن ابی سفیان لعنت اللہ علیہما ان کی روش تھی، اور انہی کے روش کے مطابق یہ جو ہے وہ قتل و غارت کرتے تھے۔ معاویہ نے قتل و غارتیں کی، پھر اس کا بیٹا یزید ہے، پھر انہی کے جس پہ جو ہے چلتے رہے، بنو مروان چلتے رہے۔ اب بنو عباس کا جو دور آیا تو انہوں نے ان کو بھی شرمندہ کر دیا، کس عنوان سے؟ ظلم میں، کفر میں۔ ان کو بھی بنی امیہ سے بھی 4 قدم آگے چلے گئے۔ تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ خود اسلام ناب محمدی ان سب کو بھی اسلام حکومتیں کہتے تھے۔ آج کے اس دور میں آپ اٹھا لیجئے گا، فتوحات اسلام کے نام سے انہوں نے کتابیں لکھی ہے، خدا معافی دے اس کتابوں کو آپ دیکھ لیں، کن لوگوں کے فتوحات ہیں؟ امیر المومنین علیہ السلام کے فتوحات ہیں، انہوں نے تو کسی کے اوپر حملہ ہی نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے فتوحات ہیں، نہیں کسی کے اوپر حملہ ہی نہیں ہوا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نہیں کسی پر حملہ ہی نہیں ہوا، انہوں نے تو صرف دفاع کیا۔ یہ فتوحات کن لوگوں کے ہیں؟ اکثراً یعنی 99% یہ فتوحات ان لوگوں کے ہیں جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ یہ اسلامی لوگ نہیں ہیں، غیر اسلامی لوگوں کے فتوحات ہے، اور انہوں نے جو اسلام کا نام انہوں نے چونکہ کتاب سی واضح فتوحات اسلام، اب ان کو جو ہے غیر مسلم جو ہے وہ کیا اس کو سمجھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بڑے ظالم تھے یہ مسلمان، انہوں نے بڑے ظلم کیے ہیں۔ بھئی ہم غیر مسلمانوں کو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ظلم ہوا ہے، ہمارے دین کو کسی کے اوپر زبردستی تحمیل نہیں کیا جا سکتا، یہ بات کلیئر ہے۔ ہم کسی کو پکڑ کے نہیں کہہ سکتے کہ تو یا دین قبول کر یا میں آپ کے سر کو کاٹوں گا، یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ ہاں میدان جنگ میں آگے ہے، اس نے حملہ کر دیا ہے، اس کے طور پہ تمہیداً آپ نے اگر کہہ دیا کہ بھئی اسلام قبول کر دے، جیسے ایک انسان جو ہے جب رجز پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یا یہ میں شرط رکھ رہا ہوں آپ کے سر کو بخشنے کے لیے، یہ پرانی ایک چیز ہی، جیسے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے خود یہود جو حملہ کرتے تھے تو حضرت بسا اوقات یہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام قبول کر تو میں تیرا سر بخش دوں گا، یہ ایک پرانی چیز، وگرنہ یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو ایک گھر ہے یا کوئی جگہ ہے وہاں پر جا کے میں پیغام بھیج دوں کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ یا نہیں ہے تو آج رات میں آپ لوگوں کو، آپ کے بچوں کو، آپ سب کو کاٹوں گا۔ یہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی دین، کون سا دین؟ یہی جو مرز علی قدر نے اس پر ارشاد فرمایا کون سا دین؟ فرمایا کہ دین جو ہے وہی دین کہ جو خود اسلام حقیقی ہے، حقیقی اسلام، یہ جو ہے یہ ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کو نام کا اسلام کہہ رہا ہے، جیسے میں نے کہا کہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو بذات خود مسلمان کہتے ہیں، لیکن وہ ان کے کام جو ہے وہ مسلمانوں والے نہیں ہیں۔ کسی کے اوپر ظلم کرنا، کسی کے اوپر بربریت کرنا، کسی کے اوپر جو ہے وہ مثلا یہ کہیں کہ بھئی یہ حکم اسلام کو لاگو کرو، نہیں کرو گے تو میں ماروں گا اور یہ کروں گا، تو یہ چیز نہیں ہے۔ یہ چیز اس کا کوئی بھی، ہاں ایک ہے کہ جو بالکل واضح طور پر غیر شرعی کام ہے، اکثر لوگ جو ہے وہ اس چیز کو پسند نہیں کر رہے، کچھ لوگ ہیں جو مفسد بن رہے ہیں، تو پھر تو بات اور ہے کہ اس کو اگر ان کے اوپر جو ہے وہ پریشر بھی ڈال دیا جائے کہ بھئی یہاں پہ تو سب مسلمان ہیں، مثلا یہاں کربلا مقدسہ، شہر کربلا مقدسہ، یہاں پر جو ہے وہ جی غالباً رابطہ ہمارا ہو چکا ہے قبلہ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ جی الحمدللہ، آپ کی دعائیں، شکر خدا، الحمدللہ۔ آپ کیسے ہیں؟ بخیر ہیں؟ الحمدللہ قبلہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بڑی خوشی ہوئی، آپ کی زیارت کر رہے ہیں کافی عرصے کے بعد، آپ سے التماس سے دعا بھی کرتے ہیں۔ آج قبلہ جو چونکہ وقت بھی ہمارے پاس کم ہے اور تھوڑا سا وقت گزرا ہے،
تھوڑا سا وقت جو ہے وہ باقی ہے، تو جو خطاب تھا حضرت آیت اللہ العظمہ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ کا، اس میں 2 نقطے قبلہ بیان فرمائے تھے انہوں نے۔ ایک جو ہے وہ تبلیغ دین کو انہوں نے فرمایا تھا کہ ضروری ہے اور لازمی ہے، ماہ رمضان میں ایک اچھی فرصت ہے اس کے لیے، اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے خود جو ہے تزکیہ نفس۔ تو پہلا سوال میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ ماہ رمضان عظیم میں کیسے انسان جو ہے وہ تزکیہ نفس کر سکتا ہے؟ قبلہ اس پر اگر وضاحت فرمائے۔ دیکھیے آغائے مرجع کا جو بیان ہے، اور وہ خاص طور پر مبلغین کے لیے ہر سال جس طرح سے بیان فرماتے ہیں، وہ یقیناً بہت کچھ مبلغین کو عطا کرتا ہے۔ جی جی۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں ان کا یہ جملہ اپنے طور کے اوپر کہ جو آپ پہنچا رہے ہیں وہ بلاغ مبین کی حد تک ہونا چاہیے۔ جی۔ اگر وہ بلاغ مبین نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جی۔ اب یہ اس کیفیت کو پہنچانے کے لیے تزکیہ نفس سب سے پہلے ضروری ہے۔ صحیح۔ جیسے کہ خود قرآن مجید نے کہا بھی ہے، سورہ مبارکہ جمعہ کی آیت اس لیے پڑھی جا رہی ہے کہ باقاعدہ مومنین اس سے مانوس ہیں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات ویزکیہم۔ تلاوت کے فوراً بعد قرآن حکیم نے تزکیہ نفس کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ تزکیہ نفس اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ جس کے بغیر آپ ابلاغ اور تبلیغ کچھ نہیں کر سکتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تزکیہ نفس، جیسا کہ آغائے مرجع کے پورے بیان کو اٹھا کے دیکھیں گے اور اس کی تحلیل کریں گے تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے شدت کے ساتھ آپ کو آپ کے اپنے نفس کے اوپر زیادہ زور دیا ہے کہ جب آپ اپنے نفس کو معین کریں گے تزکیے کے لیے اور درست کریں گے تو پھر سماج کی تزکیے کا نہایت ہی آسانی آپ کو فراہم ہو جائیں گی۔ اور یہ اس وقت نہیں ہو جب تک کہ آپ اپنے نفس کو ذلیل نہ کریں۔ اب جو جملے ان کے ہیں خاص طور پہ ان کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک مرجع جس طرح گفتگو کرتا ہے اس کے جتنے معانی نکل سکتے ہیں اس کو صاحبان عقل کے لیے بہت کچھ میسر ہو سکتا ہے۔ بے شک بے شک۔ قبلہ تبلیغ دین کے عنوان سے جیسے انہوں نے فرمایا کہ آج کے اس دور میں تبلیغ دین ہر شخص کے اوپر جتنی اس کی طاقت ہے، جتنی اس کی بساط ہے، تو واجب عینی ہے۔ اس پر قبلہ آپ کیا وضاحت فرمائیں گے؟ دیکھیے یہ خاص طور پہ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ توبہ کی آیت فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اس آیے کریمہ کے حوالے سے اکثر علماء نے اس کو واجب کفائی بیان کیا، لیکن جو حالات اس وقت پوری دنیا میں عالم اسلام کے تئیں پیدا کیے گئے ہیں، صحیح، دیکھیے یہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کسی اب 10-20 سال کا مسئلہ ہے، نہیں، یہ تو بنی امیہ کے بوئے ہوئے بیج ہیں جو اس وقت تناور درخت کی شکل میں سامنے آ رہے ہیں۔ جی جی، بے شک بے شک، اور جس کو ہمارے مراجع کرام باقاعدہ شدت سے محسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے جس بات کو جملے اور وضاحت کے ساتھ واقعاً میں کہوں گا کہ کاش ان جملوں پہ غور و فکر کیا جائے اور پھر معلوم ہو کہ وہ کیفیتیں کہاں تک لے کے چلی جا رہی ہیں، ہمیں کہاں تک پہنچا جا رہی ہیں۔ آج جن حالات کے تئیں ہم پریشان ہیں اسلام کے حوالے سے مختلف اور غیر مسلم اقوام میں جو باتیں پہنچائی جاتی ہیں، دیکھیں معاف کیجئے گا آپ کربلائے معلیٰ میں موجود ہیں اور مختلف وہ مسلمان کی جو اسلامی کنٹری میں موجود ہیں، ان کے حوالے سے بمقابلے میں ہندوستان میں موجود ہوں، یہاں مختلف اقوام زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے تئیں ایسی ایسی باتیں پہنچائی جا رہی ہیں، حالانکہ پڑھے لکھے سنجیدہ اور اچھے افراد جانتے ہیں کہ اسلام کیا ہے اور وہ اسلام کے معنی کو سمجھتے ہیں، لیکن آج ہم سب مبلغین کے اوپر بہت زیادہ واجب ہے، اور بہت زیادہ واجب کا دوسرا جملہ کہ واجب عینی ہے کہ ہم حقیقی اسلام کو دنیا کے سامنے اس طرح پیش کر سکیں تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہہ سکیں کہ ہم نے تیرے دین کو ویسے پہنچایا جیسے تو نے نازل کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے جی بسم اللہ، جب تک ہم علماء کی گفتگو کو نہ سن سکیں، یقیناً ان کے اشارے ہیں، وہ صاحبان عقل کے لیے کچھ اشارے ہوتے ہیں مراجع کرام کی طرف سے، یہ آپ پوری خطبہ اگر محسوس فرمائیں گے تو سنیں گے تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے ایک جملے کے اندر گویا یہ کہا جائے کہ ایک کوزے میں سمندر سمیٹ دیا، بالکل کہ آج ہمارے اوپر کن حالات کے تئیں واجب، لفظ واجب عینی کا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے
کہ آج ہم جہاں پر بھی ہیں، آپ الیکٹرانک میڈیا پہ ہیں تو الیکٹرانک میڈیا پہ آپ پہ واجب ہے نہیں ہے کہ آپ صحیح اسلام کی تبلیغ فرمائیں. آپ پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ پہ پرنٹ میں واجب ہے کہ آپ اور پھر اس سب سے ہٹ کے دیکھیے الیکٹرانک میڈیا ایک خاص طبقے سے وابستہ ہے، پرنٹ میڈیا ایک خاص، لیکن اس وقت سوشل میڈیا جو تقریباً ہر انسان کے ہاتھ میں موجود ہے. آپ فیس بک پہ موجود ہیں، آپ مطلب آپ ٹویٹر پہ موجود ہیں، آپ واٹس ایپ پہ موجود ہیں، آپ انسٹاگرام پہ، جہاں جہاں پر بھی آپ ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ کہ یہ جملہ صرف اور صرف فقط مولویوں کے لیے نہیں ہے، ہر اس فرد کے لیے ہے کہ جو اسلام کو سمجھ رہا ہے، اس کے اوپر واجب عینی ہے کہ صحیح اسلام کی تبلیغ صحیح لوگوں تک کرے. بے شک بے شک قبلہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی اور نہایت ہی مہم نکات کی طرف. ہمارے پاس صرف 2 سے 3 منٹ کا ٹائم قبلہ بچہ ہے، تو اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے سید مرجع نے یہ فرمایا کہ ایک جو ہے وہ اسلام حقیقی ہے اور ایک جو ہے وہ اسلام اسمی ہے، تو جو تبلیغ ہے وہ اسلام حقیقی کی کرنی ہے. اس پر بھی قبلہ ایک وضاحت اگر 2 منٹ میں آپ ارشاد فرمائیں. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو اسلام حقیقی ہے وہ اسلام، وہ جو معصومین علیہم السلام کا اسلام ہے. صحیح. وہ اسلام کے جو اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کی شکل میں طرف سے قرآن کی شکل میں نازل ہوا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس اسلام کو اگر نافذ کریں تو معلوم ہوگا حقیقتاً قرآن وہ قوانین کا مجموعہ ہے کہ جس کو اگر سیرت دی جائے تو چہاردہ معصومین علیہم السلام کی سیرت میں اثر ہو جائے. سبحان اللہ. یعنی کہ کوئی فرق نہیں ہے، نہ ادھر نہ ادھر. ایک بات، اور اگر اسی اسلام کو صحیح طور پہ نافذ کیا جائے تو معلوم ہوتا. مثلا دیکھیں اب آغا مرجع کے بیان میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے اپنے طور کے اوپر، لیکن میں اس کی وضاحت کرتے چونکہ تحلیل کو کرنے کے لیے بیٹھے ہوا ہوں میں، تو میں آپ کی خدمت میں کروں. مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جس وقت مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے ہیں تو انہوں نے آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جتنے بھی گورنر تھے ان تمام کے تمام گورنر کو آپ نے برخاست کر دیا. صحیح. آج سیاسی عنوان پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ بہت بڑا غلط اقدام تھا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ میں معاذ اللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا عقیدہ نہیں ہے جی، اس لیے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ مولائے متقیان یہ کام کرتے نہیں. یہ آپ کا نظریہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں کہ مولائے متقیان آہستہ آہستہ یہ کام کرتے، لیکن مولانا فوراً ان کے عہدے کو برطرف کرتے ہوئے، برخاست کرتے ہوئے یہ اس پیغام دیا کہ اگر یہ ایک لمحے کے لیے بھی میری طرف سے گورنر بن کے رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کے عمل کا ذمہ دار میں رہوں گا. اللہ، اور یہ ممکن نہیں. اللہ اکبر. اسلام حقیقی ایک لمحے کے لیے بھی کسی غیر معصوم کے عمل کو سند نہیں بنا سکتا. واہ واہ، بے جہاں شک تک بے شک. اسمی کی بات ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اسلام کے نام پہ کیا کچھ نہیں ہوا. ہمارے ہندوستان میں تو بہت کچھ ہوا. 950 سال تک حکومت مسلمانوں نے کی ہے، بنام اسلام کی ہے جی، اور آج اس کو ہم بھگت رہے، دنیا بھگت رہی ہے اس بات کو. جی بالکل. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. قبلہ وقت جو ہے وہ ہمارے پاس کم تھا، نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہے. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے لیے بھی دعا فرمائے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی، یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید محمد اطہر کاظمی صاحب. قبلہ بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. متاسفانہ وقت جو ہے وہ ہمارے پاس محدود تھا. انشاءاللہ العزیز کسی اور موقع پر گفتگو کریں گے، اور بالخصوص چونکہ ماہ رمضان عظیم بھی ہے، اپنی ذمہ داریوں کو بہتر سے بہتر طریقے سے نبھانے کے لیے بہتر سے بہتر طریقے سے اپنے عبادات کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے. اللہم عجل لولیک الفرج.